الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذرا وہاں ادب میں کہہ دیجیے کہ لوگ باتیں کم کریں یا باتیں آہستہ کریں تاکہ مطلب یہاں ڈسٹرب نہ ہو. سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان میں ملٹری رول کیوں بار بار آ جاتا ہے کہ علاوہ ملٹری رول سے لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. کیسے کوئی جمہوریت آ جائے گی؟ صلوات بھیج محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الملقب برحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم اور دوستداران عزیز، قرآن مجید کے مقدس، محترم اور ناقابل فراموش الفاظ آیت تطہیر جو میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ شب جمعہ میں سرنامہ کلام قرار دیتا ہوں. کچھ لوگوں نے مہدی بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ کافی لوگ آئیں گے اور آپ موضوع رکھیے گا روح اور برزخ. میں نے کہا بھائی جب کافی لوگ آئیں گے تو میں اتنا سوکھا موضوع نہیں پڑھوں گا، کبھی اور پڑھوں گا. تو میں نے یہ موضوع انشاءاللہ کبھی اور کے لیے انشاءاللہ رکھا جاتا ہے، آپ کی خواہش پوری کی جائے. چونکہ مجلس ایصال ثواب ہمارے مہدی بھائی کی والدہ کی ہے اور ان کی ماں کی، اور بے شک معصوم پر ان کا حق ہوتا ہے. انہوں نے جس طرح بے لوث خدمت کی اور جس طرح کرتے ہیں، اللہ ان دونوں کی توفیق میں اضافہ کرتا رہے. یہ وہ قابل قدر اور قابل ستائش ہے. میرا موضوع صرف یہ ہے کہ اس وقت کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی مقدس محبت جو اللہ نہیں پیدا کی ہے، لیکن آدمی اللہ سے محبت کرے نہ کرے، رسول سے محبت کرے نہ کرے، اور کسی سے محبت کرے نہ کرے، لیکن دنیا کے ہر مذہب میں، چاہے وہ بلکہ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، چاہے کسی مذہب کا نہ ماننے والا ایتھیسٹ ہو، لا مذہب ہو، لیکن ایک ایسی مشترک شے ہے کہ جس کی پاکیزگی، جس کی پوترتا اور جس کے شدھ ہونے پر ہر آدمی کو عقیدہ ہے اور ہر آدمی اسے تسلیم کرتا ہے، وہ ہے ماں کی محبت. بس یہ میرا موضوع ہے کہ ماں کسے کہتے ہیں اور ماں کی دنیا کی قوموں میں کیا عزت ہے. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے دنیا کی قوموں کے اندر. یوں تو سبھی رشتے ہوتے ہیں، لیکن یہ ماں ہے. انسان جب ماں کو پکارتا ہے تو انسان، ہم اس کو، ہمارے کیا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اماں کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں جب کسی کو پکارتے ہیں ماں کو،
تو جب اردو لٹریچر میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں کا نام کیا تھا، یہ نہیں لکھا جاتا کہ فلاں کی اماں کا نام کیا تھا، یہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ جب لکھا جاتا ہے اتنی لطافت ہے، بس تھوڑے آدھے گھنٹے کی زحمت ہے، زیادہ زیادہ انشاءاللہ آپ کا 35 منٹ کی اتنی لطافت ہے کہ جب لکھا جاتا ہے تو ماں لکھا جاتا ہے، فلاں کی ماں کا یہ نام تھا، فلاں امام کی ماں کا یہ نام تھا، نبی کی ماں کا یہ نام تھا. لیکن جب ہم پکارتے ہیں تو اردو کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب انسان پکارنا چاہتا ہے تو رشتوں میں ایسے الفاظ کو، ایسے ٹون کو تلاش کرتا ہے کہ اس میں مٹھاس پیدا ہو جائے، اس میں سویٹنس پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک کیف پیدا ہو جائے، اس میں ایک سرور پیدا ہو جائے، اس میں ایک مستی پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے، خوشی کی، انبساط کی، مسرت کی. تو اس نے کہا ماں میں بھی وہ لطافت نہیں ہے، تو پکارنے میں اماں کہا جاتا ہے، لکھنے میں ماں لکھا جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب بات کو نقل کیا جاتا ہے تو اماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے انیس مرثیہ میں اپنے نقل کرتے ہیں تو اماں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ پکارنے کی کیفیت کو جب بیان کرتے ہیں تو اماں کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور اردو ایک اتنی میٹھی زبان ہے کہ جس میں مٹھاس ہے، جس میں ایک ایسی سویٹنس ہے کہ اس لیے کہ عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے گرامر کے ٹریڈیشن کو، گرامر کو بدل دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بولنے میں سہولت اگر ہے تو وہ بولنے پر زور دیتے ہیں، لکھنے اور گرامر پر زور نہیں دیتے. یعنی گرامر کو سیکنڈری کرتے ہیں عربک والے، اور بولنے میں جو ہے گرامر کو سیکنڈری رکھتے ہیں، بولنے کی آسانی کو فرسٹ پریفرنس دیتے ہیں عربی والے. یعنی بولنے میں آسانی، مثلا اگر ان کو، جیسے آپ نے دعا کمیل نے ابھی پڑھا، اگر ان کو بولنے میں ساجدتن کیا ہے اس کے اندر دیکھا آپ نے مشکل ہو رہی ہے تو وہ لکھتے ہیں ساجدتن، پڑھتے ہیں ساجدہ، لکھتے ہیں قاعدتن، پڑھتے ہیں قاعدہ. ایسے کریں. لیکن اردو کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آسانی کو نہیں دیکھتی کہ نکلنے میں آسانی، اس لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں بضبط زبان. اگر زبان کو جھٹکا لگتا ہے تو کہتے ہیں جھٹکے کی ضرورت نہیں، وہ حمزہ کو الف کر دیتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ جیسے قالا ہے، اس کو آپ قالا پڑھتے کہتے ہیں آسانی ہونی چاہیے. لیکن اردو کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسانی کو نہیں دیکھتی، محبت کی مٹھاس کو دیکھتی. اسی لیے اس نے کسی اور زبان کا لفظ ملا تو اس کو بھی لے لیا. اس کو اماں پکارنے میں اچھا لگا تو اماں پکارنے لگے اردو والے. اگر ان کو کسی اور زبان سے امی کا لفظ مل گیا تو یہ اردو والوں کو اس میں پیار ملا، تو وہی اردو والے اردو زبان کے باوجود ہندوستان پاکستان کے ہو کر اپنی ماں کو امی بھی پکارنے لگے. ان کو ممی کے لفظ میں بہت پیار جھلکا تو انہیں ممی بھی پکارنا شروع کر دی. سب ہماری زبان میں پکارا جاتا ہے. ان کو اگر اماں اچھا لگا تو اماں پکارا، امی لگا تو امی جاتا ہے. جہاں جہاں پیار سے بھرے ہوئے الفاظ ملے، یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی پکار رہے ہیں بڑے بھائی کی بیوی کو تو بہت سے لوگ ماں کو بھابھی بھی بعض لوگ پکارتے ہیں کہ اگر اس کے اندر بھی پیار جھلک گیا تو محبت کی وجہ سے اس لفظ کو بھی لے لیا تاکہ تقدس رہے. تو یہ ماں کا لفظ کتنی اعتبار سے اور آدمی نے کہاں رکھا ہے. بچن زحمت وہاں سے لے کے اسلام تک آپ کی بات تمام کر دوں گا کہ اب اس کو آپ اس کے بعد سے یہاں تک کہ جب آپ ہندوازم میں چلے جائیے تو اس میں بھی جب آپ جائیں گے تو ہندوازم میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہنے کہ ماں نہیں، ماتا کہتے ہیں. وہ ماتا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ماتا کے معنی ماں کے ہوتے ہیں. یعنی ہندو نے بھی کہا تو ماتا کا. اور جہاں سے اس کو پرورش کی بو آئی، انسان کی فطرت شاید یہ تھی یا کیا تھا، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جب اسے پرورش کی بو ہے، دیکھیں ضرورت کا پورا اور ہونا اور ہے اور پرورش ہو جانا اور ہے. دیکھیں ضرورت نہیں، اس کو جہاں جہاں تقدس کی بو آئی، عظمت کی بو آئی، اس نے کہا گھبرا کے انسان نے کہہ دیا کہ یہ ہماری ماں ہے. اس نے یہ دیکھا کہ گائے ہے لیکن وہ دودھ دے رہی ہے، اس سے ہماری پرورش ہو رہی ہے. دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ضرورت اور ہے. بیوی کی اپنی جگہ پوری کر دے کہ انسان کی نسل چلے گی، جیسے آج کل ٹیسٹ ٹیوب ہوتا ہے تو وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس میں تربیت اور محبت کا عنصر نہیں ہے. اس لیے انسان نے کسی کو زوجہ نہیں کہا. لیکن جب ماں کی بات آئی تو انسان نے یہ دیکھا، تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی حیات پانی میں رکھی ہے. جب انسان نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ پانی ہماری پرورش کر رہا ہے، یہ پانی ہمیں زندگی دے رہا ہے، یہ پانی ہمیں حیات دے رہا ہے، ایک مرتبہ انسان نے محبت سے اسے گنگا ماتا کہہ دیا. آپ کیا کہتے پرورش ہو رہی ہے؟ تو اسے کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان فطرتاً، جب اسلام کی فطرت پیدا ہوا ہے تو انسان فطرتاً احسان فراموش نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو ماحول کچھ اور بنا دے. جیسا حدیث میں ہے نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام او ابواہ یحودانہ یمجسانہ. اگر ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ پرورش کا ماحول اس کا، اس کے ماں باپ کا، اگر چاہے تو اسے یہودی بنا دے، چاہے مجوسی بنا دے، چاہے عیسائی بنا دے. انسان نے کہا کہ جب ہم انسان ہیں تو احسان فراموشی نہیں کریں گے. اس نے کہا گنگا اگر ہمیں گنگا جل اگر پانی دے رہا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یہ گنگا ہماری ماتا. باپ نہیں کہا، دادا نہیں کہا، بہن کا رشتہ بھی مقدس تھا، لیکن انسان نے اسے بہن نہیں کہا.
کیا کہا؟ یہ ماں ہے ہماری. گائے دودھ دینے لگی, کہنے کہ دودھ دے رہی ہے, یہ دودھ وہ ہے جو ہماری ماں کے دودھ سے ملتا جلتا ہے, اس دودھ سے ہماری پرورش ہو رہی ہے, یہ دودھ سے نہ جانے کیا کیا بنتا ہے. گائے بہت سے کام میں آتی ہے, ایک موضوع ہوتا ہے. تم نے کہا بہت سے, اور اس نے بھینس کو نہیں کہا اس لیے کہ وہ زیادہ سیخ مارتی ہے. جب اس نے دیکھیں بھینس کو ماں نہیں کہا, جب دیکھا کہ گائے کے چہرے پر معصومیت بھی ہے, اس کی وجہ بھی لکھی ہے معصومیت کی ہماری کتابوں میں علل الشرائع کے اندر, اس لیے کہ پہلے گائے کی بھی گردن گھوڑے کی طرح اٹھی رہتی تھی, لیکن جب سامری نے گائے کی پوجا کرائی تو کائنات کی اس تمام گائے نے اللہ کے سامنے شرم سے سر جھکا لیا. تو اس نے گائے کو بھی بڑھ ایک مرتبہ ماتا کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں, ہماری پرورش کرتی ہے تو یہ ہماری ماں ہے. یعنی معاشرے انسانی جس چیز کو اچھا دیکھتا چلا گیا, اس میں محبت کی بو آئی, جس میں پیار کی بو آئی, جس میں ممتا کی بو آئی, جس میں ٹھنڈک تربیت کی محسوس ہوئی, اس نے گھبرا کے اسے ماں کہہ دیا. کبھی گائے کو ماں کہا, کبھی اس نے دیکھیں سورج کی بھی پوجا ہوتی ہے لیکن سورج کو ماں نہیں کہا, اس لیے کہ اس میں گرمی کا عنصر بھی شامل ہے, نقصان بھی اس میں شامل ہے. ستارے کی پوجا بھی کیوں اسے ماں نہیں کہا, اس لیے کہ اس کے اندر وہ محبت اور پیار نہیں ہے. پانی کو ماں کہا, گائے کو ماں کہا, یہاں تک کہ کہا اچھا اسی زمین اسی خاک سے ہم پیدا ہوئے اور پھر اسی خاک میں ملا دیے جائیں گے, چاہے جلا کے ہماری خاک ڈال دی جائے اور چاہے میں دفن کر دیا جائے. اس نے کہا اب ہم جس سرزمین پر رہیں گے, اس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ دھرتی ماتا. اس نے کہا دھرتی ماں ہے, زمین کیا ہوتے ہیں. یعنی جب زمین کو بھی دیکھا تو گھبرا کے مرتبہ کہا یہ ہماری دھرتی تو ہے لیکن یہ ہماری ماں ہے, ہم اسی سے نکلے پھر اسی میں جائیں گے. جب ہماری دھرتی ہے تو دھرتی ماتا ہے, اسی پر جنگ ہوتی ہے دنیا کے اندر. تو جہاں جہاں انسان چاہے جمادات ہوں, چاہے نباتات ہوں, چاہے حیوانات ہوں, جہاں جہاں اس نے تربیت کا دیکھا, پرورش کا ایک ماحول دیکھا, محبت دیکھی, ایک کشک دیکھی, ایک شفقت محسوس کی, گھبرا کے اس کا ماں کہہ دیا. یہ انسان کہاں پہ دیکھا. یہاں تک کہ اگر کسی عیسائی عورت نے بھی, تو بات ہندوؤں کی, ہر مذہب میں دکھاؤں گا, بات عیسائیوں کی ہو رہی ہے. یعنی اگر کسی عیسائی عورت نے بھی غریبوں کی پرورش کی, ناداروں کا خیال رکھا, اپنی زندگی وقف کر دی, اپنے شوہر نہیں رکھا, اپنے بچوں کی اس نے فکر نہیں کی, اپنی جنریشن کی فکر نہیں کی, اگر لوگوں کی پرورش کی, تو محبت کا رشتہ بھی اچھا تھا کہ اس کو بہن کہہ کے پکار لیتے. اور بھی بہت سا رشتہ تھا, دادی کہہ دیتے, جناب حوا کو جدہ کہا جاتا ہے, لیکن مدر ٹریسا کہا, سسٹر ٹریسا نہیں کہا. مدر ٹریسا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں, جب ہم بوا ہے تو اس کو ماں کہیں. مدر ٹریسا تو کہتے ہیں نا کہ اس کو مدر ٹریسا یعنی ماں کہہ کے پکارتے. تو کتنا انسان, کتنے آپ کہتے ہیں یہ زمانہ اچھا, ہم اتنے بدبخت دور کے اندر اور اتنے ذلیل دور کے اندر سانس لے رہے ہیں کہ انسان اپنی مادی محبت کے اندر عورت ڈاکٹر کے یہاں اپنی اس ماں کی محبت کو بھی ختم کرا کے چلی آتی ہے. اس سے زیادہ میرے پاس مہذب الفاظ نہیں. جب انسان اس دنیا کی گندی محبت میں غرق ہوتا ہے تو وہ ماں بھی جا کے ابارشن کرا کے اور کسی طریقے سے بھی بچے آپ روز اخبار پڑھتے پھینک کے چلی آتی ہے. یہ اچھا دور ہے کہ خراب دور ہے؟ یہ اچھا دور ہے کہ خراب دور ہے؟ میں خیر دوسری طرف جاؤں گا نہیں نیگیٹو پہلو میں, تو یہ ہے ماں. یہاں تک کہ ایک بعض اگر آپ پنجاب کے, ہندوستان کے علاقوں میں جائیں تو وہاں پر بڑی بھابھی جو ہوتی ہے, جب اس نے دیکھا اچھا جب بڑی بھابھی بن کے آئی, یعنی بڑے بھائی کی جو بیوی ہوتی ہے یا اور کوئی بھاوج آ گئی جو مقدس ہو گئی, تو انہوں نے کہا یہ رشتہ تو ہے لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ خون سے تو نہیں آئی ہے. بھائی بھائی میں خون تھا, بھائی بہن میں خون ہے, ماں باپ میں خون ہے, ٹھیک ہے شوہر زوجہ اپنی جگہ ایک خصوصی رشتہ رکھتے ہیں, لیکن دیور سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے, جیٹ سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے. تو ایک مرتبہ وہاں پر بھابھی ماں پکار دیا, رشتے کو بھابھی ماں کہتے ہیں, بھابھی ماں ہے یہ بھابھی ماں کی طرح ہے. معلوم ہوا کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ دوری گندی نیت میں تبدیل ہو جائے. بھابھی کہہ کے گندی نیت میں تبدیل ہو جائے, کہا کوئی بات نہیں, ہم لفظ ماں لگا دیتے ہیں تاکہ برا خیال نہ آئے, تقدس رشتے کا باقی ہو جائے. جو کہ جہاں جہاں انسان تقدس کو تلاش کرتا چلا گیا, اس نے ماں کہہ دیا کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ جب یہ بیچ میں آ جاتا ہے, یہاں تک کہ چیچک جو نکلتی ہے, یہ پہلے آج کینسر بڑا مرض ہے, کل ٹی بی بڑا مرض تھا, آج ختم ہو گیا, اس کے بعد چیچک کے بعد اس وقت نکلتی تھی جب, تو آج کینسر سے کل ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد کینسر بخار کی طرح ہو جائے. آج ٹی بی بخار بن گئی ہے, کل جسے ٹی بی ہوتی تھی موت آ جاتی تھی آج, ہے نا بھائی. لیکن اس کے بعد جب چیچک کا آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا ہندو لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے فلاں کو چیچک نکلی ہے, پہلے ماتا جی آئی. سنا ہے آپ نے, پہلے یہ مہلک مرض تھا, کہا اچھا جب اتنا مہلک مرض ہے کہ ہلاک کر دیتا ہے تو کہا اسے ماتا کہہ دو, ہو سکتا ہے کہ نقصان نہ پہنچے. تو انسان کو جہاں سے نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جلدی سے گھبرا کے ماتا کہہ دیتا ہے. تو کبھی ماتا کہتا ہے, کبھی ماں کہتا ہے. یعنی یہ رشتے کے اتنے زیادہ اس میں تقدس پایا جاتا ہے کہ انسان اس رشتے کی تلاش میں رہتا ہے. یعنی زمین کو بھی کہتا ہے دھرتی ماتا. توجہ کیا, یعنی یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ انسان کے پریشانیوں کے ہجوم میں جو انسان کے ذہن کی ٹھنڈک بن جائے وہ ماں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے.
انسان کی قلب کی تکلیف میں کلیجے سے لگانے کے بعد جو اس کے دل کے زخموں کا مرہم بن جائے وہ ماں کی محبت ہوا کرتی ہے. انسان کے اذیتوں کے درمیان میں، یعنی اگر کسی کی اولاد کا غم بے شک بہت بڑا ہے، لیکن اگر اولاد خدا نخواستہ کسی کو اٹھ سے بچا رکھے اور اگر ماں کلیجے سے لگاتی ہے تو اولاد کے زخم پر بھی مرہم لگ جایا کرتا ہے. اور ہم تو اتنے گر چکے کہ 5-5 سال 6 سال سٹیزن لوگ جب ان سے کہیے کہ آپ گئے چھٹی نہیں ملتی، ماں پاکستان ہندوستان میں تڑپ رہی ہے، چھٹی نہیں ملتی ان کو، اور وہ یہاں پر آ کے معصوم میں معصوم سے مراد ہے کہ سینٹروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارے کام کیے جا رہے ہیں اور ان کو ماں کی سے ملنے کی چھٹی نہیں ہے، سب کو معاف دیا جائے گا. یاد رکھیے گا. میں کوئی ادھر نہیں موضوع نہیں بدلوں گا. جب اتنی عظمت آئی، یہاں تک کہ اللہ نے بغیر باپ کو نہ پیدا کیا عیسیٰ کو، ایک نبی کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن بغیر ماں کے آدم کے علاوہ کسی کو نہیں پیدا کیا. اور یہاں تک کہ جب ماں ہوئی تو یہ نہیں انہوں نے کہا جناب عیسیٰ کا فقرہ قرآن مجید میں کہ میں اپنے پروردگار مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں شمار کر، مجھے جبارن شقیہ کا لفظ ہے کہ مجھے جبار کہتے پتھر دل اور مکروہ طبیعت، جبار اور شقی، کہ مجھے بدبخت اور مکروہ دل نہ بنا دینا ان لوگوں میں جو اپنی ماں کے ساتھ شفقت نہیں کیا کرتے. یہ اللہ نے اسے کہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ شفقت نہ کرے تب وہ ہے تو وہ ماں ہے مگر اس کا احترام رکھا ہے. کتنے رخ سے انسان عربی میں میں نے بتا دیا، اس کے بعد اماں بھی کہتے ہیں، امی بھی کہتے ہیں، میں نے بتا دیا ممی بھی کہتے ہیں، مامی بھی کہتے ہیں، بھابھی بھی پکار لیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں وہ بھی پکار لیتے ہیں اپنی ماں کو. لیکن اس کے بعد جب اور منزل آتی ہے تو انسان تو اب معلوم ہے یہ زبان ہے. اب آئیے انگریزی میں آ جائیے کہ اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں. ماتا میں نے ہندی میں بتا دیا، فارسی میں کہتے ہیں مادر، ذرا سا ٹون کے چینج کے ساتھ انگریزی میں کہتے ہیں مادر. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا آپ کو ذہن کو آپ کو ذرا جگانے کے لیے ایک جملہ آپ کہہ دوں، پتہ نہیں کیوں ماں، چلیے میں بات کہتا چلوں کہ کیا کہتے ہیں مادر یعنی ماں فارسی میں. لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں یا اچھا دیکھیے آپ غور کیجئے، یہ بھی ہو سکتا تھا مولا کائنات پیدا ہوتے، پیدا ہونے کے بعد رسول کعبے میں لے آتے، مولا کائنات پیدا ہوتے پھر کعبے میں آ جاتے. اس کے علاوہ بہت سی صورت ہو سکتی تھی، لیکن یہ شرف بھی اللہ نے ماں کے لیے رکھا. علی دنیا میں نہیں آئے، علی نہیں کعبے کے اندر آئے تھے، علی بطن مادر میں تھے. ہمیشہ یہ کہا زچہ خانہ کسی بچے کا نہیں بنتا ہے، ماں کا زچہ خانہ کہا جاتا ہے. زچہ خود مؤنث ہے بھائی، زچہ خود مؤنث فیمیل ہے تو ماں کا زچہ خانہ کہا جاتا ہے. تو اگر کعبے کے اندر بھی پیدائش کا شرف دیا اور پاکیزگی جب کمال کی عطا کی تو ماں کو عطا کیا. یہ نہ جانے کس کے لیے در بنا تھا کہ آج بھی مادر اسی میں اچھا لگتا ہے کہ جس کے لیے در بنا ہو کعبے کے. شاید فارسی والے اسی لیے مادر کہہ دیا، انگریزی والوں نے مادر کہہ دیا اس لیے کہ مادر کا تعلق کسی در سے ہے. اور قافیہ بھی ایسا ہے کہ جب مادر کا قافیہ بٹھاؤ شاعری میں تو حیدر بنتا ہے، کوئی اور قافیہ نہیں بنتا. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جب ماں معراج کمال پر پہنچتی ہے، اور جب اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا 1000 سال کی بات جو میں کہتا ہوں نا کہ یہاں لڑکیوں کا موومنٹ عورتوں کا نہیں، یہ باتیں کو میں کوئی شرمندہ نہیں ہوں، یہ ہونا چاہیے. آگے لڑکیوں کے آگے جوان آنا چاہیے. آپ یقین مانیں میں تو گیا جب اسپتال میں مہدی بھائی کی بیوی کو دیکھنے کے لیے تذکرہ کریں، میں اپنی بیٹی کی طرح تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے مہدی بھائی بیٹھے کی بیٹی ہوں، میں نے راستہ بھول گیا، میں نے کہ یہ کون مقدس عورت بیٹھی ہے بھائی، کوئی مسلمان ہوگی اس سے پوچھ لو. بعد میں کی 16 سال کی بیٹی تھی جو ماں عبادت میں مشغول تھی. ایسی ایسی بچیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اگر وہ مل کر آگے بڑھائے کہتے ہیں نسلوں کے لیے بس خالی مولانا انگریزی جان جائے اسی میں ساری نسل جو ہے وہ کی پرورش پوشیدہ ہے، ہمارے لوگ آگے نہ بڑھو. تو یہ بچیوں کو آرگنائز ہو کر رسالے نکالنے چاہیے، یہاں پر کتابیں چھاپنی چاہیے، یہاں نوجوان بچوں کا آرگنائز ہونا بہت ضروری ہے. خیر پھر میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ اس میں سیکنڈ دوں گا. تو اب غور کیا کہ جب ماں اچھی ہوگی تو معاشرہ اچھا بنے گا. اور جب ماں کا دل، عورت یاد رکھیے گا عورت کوئی کمزور ول پاور کی نہیں ہوتی، عورت زیادہ مضبوط ول پاور کی ہوتی ہے. اور جب مضبوط ول پاور کی ہوتی ہے تو فرعون کے محل کا ماحول بھی نہ اس کا عقیدہ بدل سکتا، نہ اس کی پاکیزگی بدل سکتا، نہ اس کے عمل بدل سکتا. وہ اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کو دودھ پڑا کے موسیٰ جیسے کو بڑا کر دیتی ہے.
اب نہیں کہنا کہ امریکہ کے اندر جی رہے تو ہماری لڑکیاں کیسے ہوں گی. اللہ نے مثال رکھی ہے کہ جب فرعون کے دربار کے اندر آسیہ ہو سکتی ہیں تو امریکہ میں ہماری بچیاں کیوں نہیں اچھی ہوتی. ماں انسان ایک عظمت کا نام ہے. ماں ایک مقام، ایک بلند مقام کا نام ہے. ماں ایک مکمل محبت کا نام ہے. ماں ایک مکمل پیار کا نام ہے. ماں ایک مکمل شفقت کا نام ہے. ماں ایک مکمل پوترتا کا نام ہے. ماں ایک مکمل طہارت کا نام ہے. ماں ایک مکمل تعظیم کا نام ہے. ماں ایک مکمل نائب پروردگار کا نام ہے. اس لیے جو کام خدا کا ہے وہ ماں کا نہیں ہے، اور اس کا نام ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں ایک ہو سکتا ہے کہ ایک کی محتاجی دوسرا پورا کر دے. کہا نہیں، کہا ماں کا اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ماں کا ایسا محتاج رکھوں گا کہ جب آ کے بس ٹھیک ہے بطن مادر کے اندر ایک انسان آ گیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کہوں، ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی. اب اس کے بعد ماں کی ذمہ داری ہے. اب جو ماں نے آنکھ بنا دی وہ بن گئی، جو ماں کے پیٹ میں ناک بن گئی وہ بن گئی، جو ہاتھ بن گیا وہ بن گیا، جو ہونٹ بن گئے وہ بن گئے. لیکن یہی تو غلط فہمی ہمارے درمیان میں کہ صرف ماں کے پیٹ میں آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ اور پیر اور دانت نہیں بنتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کردار بھی بنتا ہے. شجاعت بھی ماں کے پیٹ میں بنتی ہے، سخاوت بھی ماں کے پیٹ میں بنتی ہے، شرافت بھی ماں کے پیٹ میں بنتی ہے. اسی لیے کہا گیا الشقی شقی فی بطن امہ. غالباً حدیث ہے یا روایت ہے کہ شقی تو شقی ہے، وہ اپنے ماں کے پیٹ میں بھی شقی ہی رہتا ہے. السعید سعید فی بطن امہ. سعید سعید رہتا ہے، اپنے ماں کے پیٹ سے سعید پیدا ہوتا ہے. صلوات دیکھیں محمد علیہ. کہا کہ اس طریقے سے پرورش کی جائے، اور جب یوں پرورش ہوتی ہے انشاءاللہ نتیجہ ایسا دوں گا کہ سال بھر کی جمعرات کی مجلس میں کہا کوئی فقرہ یاد رہے گا ان میں سے آخر میں کہے گا اچھا اب کہاں کہاں آدمی ماں کو تلاش کرے، کہاں کہاں تک میں آپ کو لے کے جاؤں. کہا ہاں ہاں. اور اسی لیے کہا جب ماں کا کردار، جناب نوح کا بچہ ڈوب گیا، کہا کہا پہلی دوسری بھی ماں کا کردار تھا. اس لیے اس نے باپ سے بغاوت کی. توجہ کیا کہ ماں کے اندر کتنی یہ زندگی باپ کے معنی میں سزا دیتی ہے. شاید کہتا ہے اور رحم دل ماں کی طرح موت بچا دیتی ہے. پورا ایک نظم ہے رسول کی ماں کے اوپر. اب آئیے اب میں اسلام کی طرف بڑھتا ہوں. تو میں نے کہیں کہ دنیا کی قوموں کی مثال دے دی آپ کے سامنے، دنیا کی قوموں کی مثال دے دی. اسلام کے اندر بھی خالی دھرتی ماتا نہیں ہے، اسلام میں بھی دھرتی کو ماتا کہا گیا ہے. اسلام میں بھی دھرتی کو ماتا کہیں نہ کہیں مولانا ہندوستان کی، میں ہندوستانی نہیں ہوں، میں ہندوستان کے رہنے والا ہوں. دونوں میں بڑا فرق ہے. ہندوستانی تو وہ کہتے ہیں اپنے کو جو ہندوستانی پاکستانی کی جگہ پیدا کرتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ تو کہہ دوں فکرہ کہہ دوں ہماری کیا دھرتی ماتا نہیں کہا گیا؟ ارے کہا وہ چیز جو اپنے درمیان میں جتنی اس کی جنس ہو، جتنی اس کی فیملی ہو، جتنا اس کا خاندان ہو جائے، انسان ایک جنس ہے، اس میں اگر کوئی سب سے بلند ہو تو اسے ماں کہتے ہیں. مثال دوں کہا دنیا کا ہر شہر ہے لیکن ہر شہر کو ماں نہیں کہا گیا. کہا سب سے اچھا شہر وہ ہے جہاں رحمت للعالمین پیدا ہوئے. کہا ام القری، سارے قریوں کی ماں ہے. یہ معلوم ہوا کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے اور ماں رحمت کا سمبل ہے. کہا اے رسول جہاں تم پیدا ہوگے اسے ام القری کہا جائے گا. اب بتائیے زمین کو ام کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ معلوم ہوا ہے کہا گیا کہ ام القری کہا گیا. ام القری ام کہتے اصل کو کہ جو اگر ختم ہو جائے تو جو اگر ختم ہو جائے تو سب ختم ہو جائے گا. یہ ایک الگ کیا کہتے ہیں انگلش زبان میں بھی ایک لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے انگلش کے اندر بھی، بہت ہمارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جانتے ہیں کہ جس سے الفاظ کے روٹس پتہ لگائے جاتے ہیں کہ وہ لفظ کس جڑ سے نکلا ہے. ایک بہت بڑا علم ہے انگلش کے اندر بھی، یہاں کی یونیورسٹیز کے اندر بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ انگلش کے میں بھی کون سا لفظ کا مثلا آپ کہتے ہیں رولر. بادشاہ جو تھا وہ رولر تھا، رول کرتا تھا. تو رولر کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ حکومت چلانا، چونکہ اس کا کام یہ ہے کہ جیسے رول کی لائن ہوتی ہے، رول کہتے ہیں جسے لائن کھینچتے ہیں، لوگوں کو سیدھی راستے پر چلائے، اس کے اسے رولر کہتے ہیں. یہ اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے انگلش ڈکشنری کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حاکم کا فطرتاً مقصد یہی تھا کہ معاشرہ انسانی کو صراط مستقیم پہ چلایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رولر جو ہے وہ 12 انچ کیوں بنایا گیا. 10 بھی تھا ایک راؤنڈ فگر.
لیکن جب صراط مستقیم کی بات آئی تو 12 کا سہارا لیا گیا. رول چلا رہا ہے. ہوتا نہیں لفظ جیسے مثلا آپ لگا لیں کہ بھائی یہ کہتے ہیں جس میں ایم، آپ انگلش کی گرامر ہے نا، یہ پہلے ایم لگ جاتا ہے مینول، یعنی جس میں جو ہاتھ سے پاور لے، جو غیب سے نہ آئے، یعنی ستارہ غیب سے بنتا ہے، چاند روشنی غیب سے آتی ہے. انگلش گرامر پڑھو، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. لیکن کہا مینوفیکچر یعنی جو انسان کی ہاتھ سے طاقت لے، مینول گاڑی یعنی جو ہاتھ سے پاور لے. تو اس کا ایک پورا وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں انگلش میں بھی الفاظ کا روٹ ہوتا ہے، کہاں سے نکلا ہے مطلب اس کی جڑ کیا تھی اور کہاں سے آیا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں، مجھے اچھی طرح جانتے ہیں عربی میں. تو ان کے معنی ماں کے نہیں ہوتے، ان کے معنی ہوتے ہیں اصل کے، جس پر دار و مدار ہو، جہاں سے چیز آ رہی ہے، جو اصل مرکز ہو، اسے ہم کہتے ہیں. اسی لیے عربی زبان کے اندر اس جھنڈے کو بھی کہتے ہیں جو جنگ میں بارڈر پہ آگے ہوتا ہے. یعنی اصل یہ ہے جو آگے جھنڈا لگا ہوا ہے. یعنی اگر یہ لہرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر پاکستان کا ہے تو وہاں پاکستان کی فوج ہے. اگر وہ اور آگے پہنچ گیا وہاں اس کی فوج ہے. اگر یہ گر گیا دوسرا آ گیا تو اس کا مطلب یہ اصل یعنی فوجی ختم ہو گئی. اصلیت کی علامت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے جب باقی رکھنے کے لیے توجہ فرمائے، جب دین کو باقی رکھنے کی بات آئی تو باپ سے نسل نہیں چلی، ماں سے چلی. نواسے رسول کہے جاتے ہیں، رسول کے پوتے نہیں کہے جاتے. دیکھیے آپ دیکھیے میں نے کہا نواسے رسول کہے جاتے ہیں، یعنی فاطمہ سے نسل چلی، ماں سے نسل چلی. اور ماں نہیں ہے، اور ماں یہاں تک نہیں کہ خالی ان کی ماں، امام حسن کی ماں، امام حسین کی ماں کا یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ رسول خدا بھی شامل ہو گئے. کہا نا کیا جا کے رسول خدا بھی شامل ہو گئے. یہ کہا کہ یہ خالی اپنے بیٹوں کی ماں نہیں ہے، ام ابیہا باپ کی بھی ماں ہے، باپ کی بھی ماں ہے. ان کا لفظ استعمال کیا، یعنی رسول خدا کی بھی ماں. لفظ ام استعمال کیا، والدہ بھی استعمال کر سکتے. کہا نہیں، کہا یہ وہ اصل ہے کہ اگر اس سے ہٹے تو اسلام ختم. اور جو فرمایا اس سے ہٹے تو اسلام ختم. یعنی رسول کے نواسے کہلاتے ہیں، حسن حسین پوتے نہیں کہلاتے. رسول کو نانا ہونے کا شرف کہا جاتا ہے، دادا نہیں ہے رسول. اب حسن حسین کا دادا کیسا تھا، اس کی محبت بھی اتنی مخصوص ہے کہ ہر ایک کو نہیں دی گئی. دیکھیے خصوصیت اور ہے، فضیلت اور ہے. یہ الگ خصوصیت اور ہے، فضیلت اور ہے. ٹھیک ہے رسول کی محبت ہر ایک کو ملی. حدیث میں بھی یہ ہے کہ اللہ نے مولا علی کی محبت کو خاص رکھا ہے، امام حسین کی محبت کو عام رکھا ہے. یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب مولا علی کی محبت کو خاص رکھا ہے تو باپ کی محبت کو کیوں نہ خاص رکھا، اس کو خاص الخاص کر دیا. کہا اب اس کو ہر ایک نہیں مان سکتا کہ یہ بھائی مانتے. تو بیٹے کی محبت تو خاص ہی تھی کہ وہاں چوتھا مان لیا تھا، لیکن باپ کی محبت کو خاص الخاص رکھا. کہا چوتھا نہیں مانیں گے، اسے کافر کہیں گے. تمہارا دل لگے ایسا نہیں ہے کہ تم ابو طالب سے محبت کر سکو. صلوات علی محمد علیہ محمد. اب آپ یہ بات کہہ سکتے بیچ میں آ گئی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا مطلب علی کی محبت رسول کی محبت ابو طالب کی محبت نہیں. کہا نہیں، ابو طالب کی محبت اور کیا علی کی محبت ہو سکتی ہے، رسول کی محبت تو بالکل ابو طالب کی. ابو طالب کی خصوصیت حاصل ہے، نہ علی کو حاصل، نہ رسول کو حاصل ہے، نہ عقیدہ توحید کو حاصل ہے، کسی کو نہیں حاصل ہے. اس لیے کہ ابو طالب کی محبت جو ہے وہ ایمان نہیں ہے. ابو طالب کی محبت ایمان نہیں ہے. اللہ کی محبت ایمان ہے، رسول کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت ایمان ہے. لیکن اس وقت ایمان ہے جب مکمل طریقے سے مانا جائے. جو ان تینوں کو مکمل طریقے سے مان لے گا وہ ابو طالب کو مانے گا. تو ابو طالب کی محبت ایمان نہیں ہے، ایمان کی کسوٹی ہے. ایمان کی کسوٹی ہے ابو طالب کی محبت، کہ پورا مانا ہے یا اپنی طرف سے مانا ہے. تو ابو طالب کو وہ لوگ مانتے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ پورے طریقے سے کہا ہے. بات نہ تو کہا اس کی بیوی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حیدر کی ماں بنی کعبے میں آئی. ایک علیہ کا ام ابیہا، ہم بھی ایک ام میں، اور اسی لیے بہن بھی کہا جا سکتا تھا. بس ختم کر رہا ہوں، گھڑی پہ میری نگاہ ہے. عجیب بات ہے، اگر دیکھیے ایک جملہ لکھ لیجیے آپ. دنیا میں آج کل باپ بیٹے کی محبت ہی باقی ہے. بڑوں کے سامنے لوگ آ کے احترام بھی کر لیتے ہیں، بڑے کا احترام بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ ہے چھوٹا تو بڑے کا احترام شاید کر رہا ہے، بڑا چھوٹوں سے شفقت بالکل بھول چکا ہے. یعنی شفقت ایک چیز تھی کہ اگر کوئی چھوٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے،
पड़ोसी भी छोटा है तो लोग उसके पैसा सोचते थे, अपना औलाद समझते थे। इसलिए कि शफकत में कुर्बानी देनी पड़ती है। बड़ा आदमी जब शफकत बरतता है, हम मौलवी भी अपने को रूलर समझने लगे हैं, बाप नहीं समझते कौन का, इसलिए कौम भी भागे जा रही। अब खैर तो मालूम हुआ कि गौर कीजिए, अल्लाह हम सब की तौफीक़ात में इंशाअल्लाह इजाफा कराए और मुर्मिन फातिहा पढ़ा के दर्जात बुलंद फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इतना यहाँ तक के एक आदमी था, गालिबन असहाबे कहफ का वाक़या है, जब वो अंदर से निकले सबने गालिबन उनका किसी का उन्हीं का जब निकले तो वास्ता दिया, एक आदमी ने अपना वास्ता दिया कि पत्थर हटे किसी तरह आप निकले हों, देखो हमें कोई नेकी याद करो, उसका अल्लाह को वास्ता दो। नेकी याद की कहा, एक नेकी याद है, एक मजदूर हमारे पास आया था, उसको मैंने मजदूरी दी, वो गुस्सा होकर भाग गया। जब वो गुस्सा होकर भाग गया मजदूर, तो हमने सोचा कि छोड़ो, चला गया, कोई बात नहीं। एक 6-7 महीने 1 साल के बाद वापस आया। जब आया तो उसने कहा मुझे बहुत परेशान है, वही मजदूरी दे दो, हम भूखे मर रहे हैं। तो मैं उसे अपने खेत के पास ले गया और मैंने कहा कि तुम्हारे उस पैसे से मैंने बीज खरीद के और ये बोया था, ये सारी की सारी खेती उसी बीज की है, तो सब के सब तुम्हारा है, खाली उल्टा पैसा नहीं है, ये सब तुम्हारी मिल्कियत है, ले जाओ। जरा सा पत्थर हटा। अब वक्त का मैं दूसरे ने किसी एक और नेकी याद की, कहा जरा सा पत्थर हटा थोड़ा सा। किसी ने कहा मुझे अपनी एक नेकी ये याद आती है कि माँ ने मेरी रात में पानी मांगा था, जब मैं सराहने लेकर पानी एक मरतबा माँ के पहुंचा तो जैसे ही पहुंचा माँ सो गई, मैं सुबह तक लिए खड़ा रह गया। जब सुबह उठी तो कहा बेटा क्यों खड़े हो, कहा आपने पानी मांगा था, सो गई, आपके लिए खड़ा हूँ। जैसे ही कहा पूरा पत्थर हट गया। यह है माँ की मोहब्बत। और फिक़ही एतबार से अब आ जाइए, फिक़ही एतबार भाई ससुराल का भी हक होता है। आजकल तो सबसे ज्यादा होता है, मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ। सलावत देने मोहम्मद। हाँ मैं बहुत कम हंसाता हूँ, संजीदा मजलिस पढ़ता हूँ तो आपको पता ही है, और इतना काफी। ससुराल का भी हक होता है और दादियाल का भी हक होता है। लेकिन देखिए अब मैं बस ऐसा अल्फाज नहीं है, मुहज़्ज़ब अंदाज से कह जाऊंगा। सुल्ह कहते हैं उसे जहां इंसान बाप के मकाम में होता है, यानी इंसान का तुख्म बीज कह लीजिए, इससे आगे क्या कहूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, वो पुष्ट पर जो इंसान का मादा होता है उसको कहते हैं सुल्ह। और जब वो मुंतकिल होकर माँ के पेट में पहुंचता है तो वो जगह पेट में, वो कमरा, वो कोठरी, वो जगह पेट में जो भी कह लीजिए कि जहां इंसान 9 महीना पलता है उसको कहते हैं रहम। अजीब बात है, अजीज का तो सबका हक है, लेकिन माँ की अजमत का यह ख्याल था कि सिले सुल्ह नहीं कहा जाता, सिले रहम कहा जाता है। जुमला मैंने कहा था, कल मौलाना से बात हुई थी, मैं जब लिख रहा था, तैयारी कर रहा था, मैंने कहा मैं शिकागो के अलावा ये जुमला पढ़ूंगा भी नहीं कहीं। मुझे मालूम है कि हर जगह के लोग अमेरिका में इस जुमले को समझने वाले नहीं, यहाँ के मजमे को मैं जानता हूँ। तो सिले सब बाप का हक है, नस्लबाद सिले सब नहीं कहते, तमाम आइज़ा है मगर कहते हैं सिले रहम करो, यानी माँ के बदन से जो हो जाता है। तवज्जो किया, माँ की तरफ से रिश्ता चलता है। और जब तो हमको अपने को आइमे मासूमीन पर न जोड़ो, इसलिए कि तुम तो जब पैदा होते हो तो नजिस, मुंतकिल हो तो नजिस, माँ के ऊपर गुस्ल का गुस्ल वाजिब। लेकिन इनके लिए क्या कहा जाता है, अशहदु अन्नका, खाली अशहदु अल्लाह है बस, ये नदिया मैंने दिया आपको 2 अशहदु अन्नका ज़ात वारसा कुंता नूरन, आप नूर थे, फिर अस्लाबी शामिखा, साफ और पाकीज़ा बाप के सुलमों, वल अरहामिल मुतहहरा, और पाक व पाकीज़ा रहम के अंदर। तवज्जो फरमाई, फिक्रा कह दूं आपके सामने, कहा वो उनके लिए नजासत का तसव्वुर न करना, जो तसव्वुर करे वो खुद नजिस है, वो तसव्वुर तुम्हारे अकीदे को नजिस कर देगा। कहा अच्छा, काफिल अस्लाबी शामिखा व अशहदु अन्नका कुंता, मैंने कहा मैं शिकागो में पढ़ रहा हूं इसको, अशहदु अन्नका कुंता जिस्मन नहीं है, अशहदु अन्नका कुंता नूरन, यानी ये सब में होते हैं तब भी जिस्म नहीं होते, माँ के पेट में होते हैं तब भी जिस्म नहीं होते। इसकी गवाही देते रहो ज़ियारत के हमेशा कि सुल्ह में भी नूर थे और उसके पहले भी नूर थे और पहले में भी नूर थे, मरने के बाद भी नूर है। तो अब अगर हम जाली कहते हैं, मदद करते तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियत बिअनजासिहा शिकागो, लम तुनज्जिस्कल जाहिलियत बिअनजासिहा, आपको उस वक्त जब आप अपने बाप के सुल्ह में थे और अपने बापों के सुल्ह में थे और अपनी माँ के रहम में थे, उस वक्त भी आपको जाहिली लम
تو نے جس کا جاہلیہ آپ کو اس وقت جاہلیت نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا, جاہلیت اس وقت بھی نہیں چھو سکی تھی آپ کو. اور انسانوں کے لیے اللہ کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم کو ہم نے ماؤں کے پیٹ سے ایسا نکالا کہ تم کچھ جانتے بھی نہ تھے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ مومنین ہے کہ جو پیٹ سے نکلے تو کچھ جانتے نہ تھے, اور وہ امیر المومنین ہے کہ صلب میں رہے تب بھی جاہل نہیں ہوتا, اور ماں کے پیٹ میں رہے تب بھی جاہل ہوگا. اس سے مقابلہ نہ کرنا جو زندگی میں سورہ الحمدللہ نہیں پڑھ سکے. یہ ہے عظمت ان کی, ہمارے آئمہ معصومین کی کہا, اور ام ابیہا کہا گیا. اب اگر آدمی خود بزرگی نہ برت سکے, آدمی, میرے لیے خود زندگی کا بڑی مشکل کام ہوتا ہے. ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ پڑے ہوئے امریکہ آتے ہیں, نہ جانے کیسی ادھر ادھر کی چھوڑتے رہتے ہیں, لیکن میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ آج میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں تو ان کے لیول پر میں کیوں مذاق اڑاؤں, میں بھی اس کو ایسا ٹال دیتا ہوں جسے کچھ سمجھے ہی نہیں. ہمارے شاگرد, ہمارے شاگرد تو نہیں کہتا ہے آپ سے, جونیئر بہت سے آتے ہیں مولانا, تو یہ بھی تو ہے کہ کسی کے ضرب سے زیادہ نہ کر مہر و وفا ہرگز, کہ اس بیجا شرافت سے بڑا نقصان ہوتا ہے. ہاں, کسی کے ضرب سے زیادہ نہ کر مہر و وفا ہرگز, اس بیجا شرافت سے بڑا نقصان ہوتا ہے. محبت خط کے اندر کرنا چاہیے, اس سے زیادہ اگر شرافت ہو جاتا نہیں, جہاں جو جس قابل ہے اس کو اس قابل کو تھوڑا تھوڑا اس کو دے بھی دینا چاہیے. خیر, اللہ بڑا خراب زبان پہ آ رہا ہے, میں اسے نہیں استعمال کرنا چاہتا. تقریر دوسری طرف جا رہی ہے, تو آپ نے غور کیا کہ اب میں کہاں قرآن میں آپ نے دیکھا, حدیث میں, دنیا کی قوموں کے اندر ماں کا تذکرہ دیکھا. اب اگر شفقت نہ کر سکے تو وہ اور بدتر کہہ رہا تھا, اتنے بڑے ہو گئے, لڑنے لگے بچے سے بیٹھ کر, دو روپے کی مٹھائی لا چھٹی کرتے. ارے بیٹا کیا بتائیں, دیکھتے نہیں ہو مہنگائی ہے. آدمی کیا کہے گا, بڑا یار. اب میں نام صاحب میرے پاس آئے تھے کچھ دن پہلے, ان کے بچے بچے تھے, تو جب ان کی بیوی نے پوچھا بھائی آپ لوگ صبح آئے, میں نے کہا میں نے اتنے لائق بچے نہیں دیکھے, اتنا نالائق باپ نہیں دیکھا. میں نے کہا اتنے لائق بچے نہیں دیکھے, میں رک گیا, میں نے اتنا نالائق باپ نہیں دیکھا. تو خیر, تو کہا میں دلا کے چھٹی کرتے, کیا ضرورت تھی کہ بلا ہو جائے, ہر ایک سے الجھا پڑے ہو, اپنی بزرگی کا بھرم رکھو. کہتے گھر میں کبھی کبھی گئے, دن بھر گھر میں بیٹھے رہیں گے, کوئی کیرم کھیل رہا ہے, کوئی لوڈو کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کھیل رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی بات, دن بھر آپ گھر میں گھسے رہیں گے. آپ کی عزت کیسی کیسی ہوگی, جیسے آج کل ساس سسر جو ہوتی ہے جو گھسے رہتے ہیں. میں بیچ آپ کو اٹھا دوں تو ایک نتیجہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے, تھوڑا ماحول بدل جائے, پھر تقریر دوسرے مرحلے میں داخل ہوگی نا, تو آپ کو ذہن کو سکون مل جائے. 2 قسم کے جاب میں نے نئے تلاش کیے, ایک ہندوستان میں, ایک امریکہ میں. لکھا بھی میں نے, چھپا بھی ہے, رزق پر جو مضمون. ہندوستان میں ایک عجیب و غریب ہے, حیدرآباد میں, لکھنؤ میں, جہاں نوابی تھی, جہاں جو حکومت ہوتی ہے لوگ باقی رہتے ہیں, وہاں 2 جگہ آپ جائیں اسپیشل. مجھے بھی یہاں آئیے صاحب, میری عادت ہے پوچھتا ہوں کیا پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یا آئیے آپ کیا کرتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی سعودی عرب میں, لیکن ان کا پیشہ یہ ہے کہ ان کے بڑے بھائی سعودی عرب میں ہیں, تو ان کا کام یہ ہے کہ ویڈیو دیکھنا, ہوٹل میں برباد کرنا. یعنی ایک بہت بڑا جاب ہے. یہ تو وہاں کے جوانوں کی جاب تھی. اب امریکہ میں ذرا بڈھوں کی یاد سن لیجیے. یہاں ہی بہت سے لوگ ملے, میں نے پوچھا آداب کیسے ہے, سب مزاج بخیر. یہ تو پہلے دن کا واقعہ ہے, جس دن میں اترا تھا اسی گھنٹے میں اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا تھا, وہ بھی پہلے. میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, پہلے میرے 4 بیٹے امریکہ میں. یعنی ان کا جاب کچھ نہیں ہے, 4 بیٹے امریکہ میں ہیں, تو بہووں کو ستانا دوسرا کوئی کام نہیں. بھائی 4, جب آپ کچھ نہیں کریں گے گھر میں, بھائی نہیں ہے تو کم سے کم قرآن وہاں کے پڑھے, آگے سنڈے اسکول میں خدمت کر دیجیے, قرآن پڑھا دیجیے, دینیات پڑھا دیجیے, آپ کو کہانیاں سنا دیجیے, کچھ اور کر دیجیے, کچھ اور لے کے گھر ہی میں جو آس پاس ان کو قرآن نہیں. کہاں رہتے ہیں آپ, کہنے میرا کیا 4 بیٹے, کہ اس گھر میں رہتا ہوں, کبھی اس گھر میں رہتا ہوں, کبھی اس گھر میں رہتا ہوں. یعنی سوچ لیتا ہوں کہ وہ بہت دال اچھا پکاتی ہے تو اس کے پاس جاتا ہوں, بریانی کے دن چاہتے بریانی والی کے پاس چلے گئے, میٹھے کے دن چاہتے میٹھے والی کے پاس چلے گئے, اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے ان کو. تو وہاں ایک جوانوں کا جاب یہ ہے کہ بڑے بھائی سعودی عرب میں رہتے ہیں, یہاں بڈھوں کا جاب یہ ہے کہ 4 بیٹے امریکہ میں. ارے وقت تو استعمال کریے, اگر آپ وقت کو دوسری طرف دیجیے, محنت کرنے کی عادت ڈالے آدمی کم سے کم. تو اب بات ہے کہ اللہ نے اس طریقے سے عجیب و غریب رشتہ ہے. جو لوگ جو ہیں یہاں سے, بہت سے لوگ میں نے بھیجا میرے پاس آئے وہ کرنے کے لیے استخارہ, کہ آپ استخارہ کر رہے ہیں, میں ہندوستان جاؤں, پاکستان جاؤں کہ نہ جاؤں. تو میں کئی سال ہو گئے, 3 سال پر ختم, آپ استخارہ نہ کریں. جائے یاد رکھیے گا, ماں باپ اور ماں کا تو وہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے ایک مبتلات نماز کو جائز رکھا ہے. عجیب تکبیرۃ الاحرام کو تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں, میں جو نوخانس گئے تھے 5 منٹ کا نماز پڑھنے کے بعد
تاکہ وقت ختم ہو جائے. میں بھی جلدی مثلا 5-6 منٹ میں ختم کروں گا شاید 10 منٹ. کہنے لگے کہ غور کیجیے گا اس کو, تکبیر احرام کے معنی ہوتے ہیں حرام کر لینا, اسی سے احرام ہے, یعنی مطلب کہ جو حلال تھا وہ حرام ہو گیا. حج کا احرام مانا بیوی حلال تھی حرام ہو گئی, سائے میں بیٹھنا حلال تھا حرام ہو گیا, خوشبو سونگنا حلال تھا حرام ہو گیا. اسی لیے نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر الاحرام کہتے ہیں, کہ مطلب یہ جب تکبیر کہہ لی تو بولنا حلال تھا, درمیان نماز حرام ہو گیا, کھانا حلال تھا حرام ہو گیا, پینا حلال تھا حرام ہو گیا. یعنی وہ سب چیز جو نماز کو توڑتی ہے, چاہے مستحب ہو چاہے واجب. اور نماز کب کب ٹوٹے گی اس کا اتخام ایک الگ چیپٹر ہے, ہر وقت نہیں توڑ سکتے. کہا لیکن ایک بات ہے, کہا اگر باپ پکارے سنتی نماز پڑھ رہے ہو تو آواز زور سے بلند کر کے سورہ پڑھنا شروع کر دو, تاکہ وہ سمجھ جائے کہ نماز میں ہو, اس کے بعد وہ کام نہ لے. لیکن اگر ماں پکارے نماز توڑ کے جاؤ, نماز کے بھی ثواب ملے گا, اطاعت ماں کا. سبحان اللہ کرے گا. ماں باپ زندہ ہے سائے قائم رکھے, ایک زندہ ہے سائے قائم رکھے, اور ہنسی خوشی ان کو ان کی والدہ کے قدموں میں لے جائے. اب میرے لیے مجھے بھی اس طریقے سے اپنے والدہ کے قدموں میں لے جاؤ, بیوی بچے بھائی بہن سب کے لیے. اس لیے کہ انسان کے لیے اللہ نے غریب رکھا ہے ماں کا رشتہ. ابھی تک میں نے ماں کے حقوق نہیں پڑھے آپ کی خدمت میں, یہ ایک الگ موضوع ہے مرنے کے بعد یا زندگی میں, یہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب میں آپ کے سامنے آخر میں ایک ایسا فقرہ کہنے جا رہا ہوں کہ آپ کو فضائل کے بھی مزہ آ جائے گا اور مسائل. دیکھیے ایک بات کہوں, نتیجہ پوری عزاداری کے اندر جو جان ہے, عزاداری لاکھوں قسمیں ہیں, لاکھوں طریقے ہیں, لاکھوں اسلوب ہیں عزاداری کے, لیکن ایک لفظ جو مشترک ہے وہ ماں ہے. تابوت کہیں اٹھتا ہے کہیں نہیں اٹھتا, تازیہ کہیں اٹھتا ہے کہیں نہیں اٹھتا, علم کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا, دجنا کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. مجلس سب جگہ ہوتی ہے, طریقہ ہر جگہ کا الگ الگ ہے, دیہات کا الگ, جنگلوں کا الگ. لیکن یہ سب کہتے ہیں کہ ایک ماں جنت سے آتی ہے. ہندوستان پاکستان کی عزاداری کا خصوصیت ہے کہ ایک ماں جنت سے آتی ہے, اور کیوں نہ ہو. اسی لیے دیکھیے نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو سامنے, نتیجہ دے رہا ہوں. اسی لیے مرجعوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عزاداری میں کیوں بولیں, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ ایسے مرجعوں کو سلامت اور ایسے مرجعوں کو جوتیوں کو ہمیں چومنے کا موقع عنایت فرمائے. یہ نہیں کہا کہ ہم رسول اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ ان کے نواسے تھے. یہ نہیں کہا اللہ بھی ترسم, یہ نہیں کہا. میں دو نتیجے دے رہا ہوں, انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ, اور میرے لیے دعا کریے گا آپ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم مولا علی سے ڈرتے ہیں. جب عزاداری کی بات آئی تو علماء نے کہا مادر حسین کی طرف. یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ سے ڈرتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا کہ زہرا سے ڈرتے ہیں, ہم حسین کی ماں سے ڈرتے ہیں. اس لیے یہ مقدس رشتہ ہے, اس لیے کہ پوری محبت کو نچوڑ کے زہرا نے کربلا کے میدان میں بھیج دیا. اب میں وہ فقرہ کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, جو آپ کے سامنے انشاءاللہ 1424 ہجری میں جب آگے محرم کا مہینہ آنے والا ہے, انشاءاللہ آپ اس فقرے کو یاد رکھیں گے. اس لیے کہ میں ہر ایک کے مسائل پڑھ سکتا ہوں اس کے, لیکن ثانی زہرا کے جی میں فقرہ کہہ رہا ہوں کہ زہرا اس کا نام ہے. توجہ کیجیے فقرہ بطور تحفہ سب کے لیے, تمام شیعوں کے لیے. زہرا اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل باقی رہی تو اسلام بچا. زینب تمہارے قدموں پر ہمارے بچے قربان, بیٹیاں قربان, سب زینب کے قدموں پر صدقہ ہے. زہرا اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل باقی رہی تو اسلام باقی ہے, اور زینب اسے کہتے ہیں کہ جس نے نسل بھون خطا کر دی تو اسلام باقی ہے. اللہ اکبر, جس نے اپنی نسل کو قربان کر دیا کربلا کے میدان میں, انو محمد کو مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جب انو محمد کے جنازے آئے, ایک مرتبہ ایسی انو محمد کا جنازہ آیا, ایک مرتبہ آگے بڑی زینب کا فضا جلدی سے بڑا مسلح لے کے آ, پوری بیویاں انو محمد کے جنازے پر رونے لگی. لیکن ماں جی نے سر جھکایا اور کہا بسم اللہ و باللہ, پروردگار رسول نے میری قربانی کو قبول کیا. زینب نے اپنی نسل قربان کر دی. ایک ماں تھی, اس لیے حسین بھی بس ماں جب بات ختم کرا اپنا, حسین بھی جب کربلا کے میدان میں چلنے لگے, سب کے آخر میں ماں کی قبر کے اوپر آئے, نانا سے رخصت ہوئے, بھائی سے رخصت ہوئے. کہا ماں آپ نے عید کی محبت سے کپڑا پہنایا تھا, اس کی اپنی عظمت اپنی جگہ ہے, لیکن اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں بدن سے کپڑا اتار لیا جائے گا, جہاں ہمارے اوپر وہ بڑا ظلم ہے. بس فکر ہے, بس ایک مسائل پڑھوں گا آپ کے سامنے. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی مسند لگی رہتی تھی, آپ کشتی پرشان سے بیٹھے رہتے تھے, اور اس کے بعد سارے اصحاب کو دیکھا کرتے تھے. حبیب آئے تو انہیں دیکھا, زہیر آئے تو انہیں دیکھا. بس میں نواخان گزارش کرتا ہوں 9:30 سے پہلے ختم کر دیں گے, اور اگر وہ نہیں ہم سے ایسی مجلس پڑھوانا چاہتے تو جتنی چاہے دیر لگائے. اللہ نے سلامت رکھے, موقع آئیں گے. مسلم کی شہادت ہے 5 امام کی, ایسی بات نہیں.
دیکھا اس پر سطح بیٹھا عباس کو دیکھا لشکر کو سجایا لشکر کو سجانے کے بعد لیکن ایک مرتبہ اور سارے انصار حسین کو دیکھا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ سارے انصار نے کیا دیکھا کہ جس کرسی پر جس مسند پر حسین بیٹھے رہتے تھے وہ مسند خالی ہے. ایک مرتبہ زہیر آگے بڑھ کے ہلال ہم کو حسین نہیں دکھائی دیتے آقا کدھر چلے گئے ہلال آقا کدھر چلے گئے تو آؤ جلدی چلے کیا ہوا ہمارے آقا کدھر چلے گئے. ادھر کرسی ذرا سی خالی دیکھی ایک مرتبہ ہلال نے زہیر کا ہاتھ پکڑا زہیر نے ہلال کا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ اور کچھ اصحاب کو لیا اور لے کے ایک مرتبہ جلدی سے میدان کی طرف گئے اور جب میدان کی طرف گئے تو دیکھا حسین کدھر ہے کیا دیکھا کہ تھوڑی دور جب گئے تو کیا دیکھا کہ کچھ جھاڑیاں پڑی ہیں کچھ جھنکھاڑ پڑا ہوا ہے اور حسین کھجور کی یعنی کھجور آپ جانتے ہیں نا یعنی کھجور کے کچھ پتوں کو لے کر اس کی جھاڑو بنا کر پتوں کو اپنے کھجور کے پتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسے لے کر اور اسے پتے سے لپیٹ کر جگہ جگہ زمین کو صاف کر رہے ہیں جگہ جگہ زمین کو صاف کر رہے ہیں صاف کرتے جاتے ہیں زمین کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں کانٹے ہٹاتے چلے جاتے ہیں وہاں سے کنکر ہٹاتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہلال نے پوچھا آقا یہ کیا زہیر نے کہا آقا یہ کیا یہ زہیر یہ تمہارے گرنے کی جگہ ہے یہ تم یہاں پہ گھوڑے سے کھڑے ہو گئے یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے بدن میں کانٹا چپ جائے اے ہلال یہ تمہارے گرنے کی جگہ ہے یہ میرے دوست حبیب کے گرنے کی جگہ ہے یہ میرے دوست کے گرنے کی جگہ ہے یہ مجھ کے امجا افضل کے گرنے کی جگہ ہے. ایک مرتبہ پڑ گئے آقا آپ کہاں گریں گے آپ نے اپنا خیال نہ رکھا اور جب نہیں مجھے تو فتنہ روایت نہیں لگا میرا دل کہتا ہے کہ آپ خالے کرنے کا بلاؤ میری ماں بالوں سے مغزل کی زمین جھاڑ رہی ہے کہ میرا بیٹا یہاں قوم کو پیاروں محمد کی توفیق عطا فرما. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya